السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ مختصر القدور میں ہم ابھی کتاب الخنسہ پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم کتاب العاریہ پڑھے اور کتاب اللقیط پڑھے، کتاب اللقطت پڑھے اور اس سے پہلے کتاب الودیعت پڑھے۔ 4 چیپٹر ہمارے ختم ہوئے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کتاب الخنسہ، خنسہ کا بیان انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو خنسہ بولے تو کیا ہے اور خنسہ کے احکام کیا ہیں، ان کو مردوں میں شمار کیا جائے گا یا عورتوں میں شمار کیا جائے گا، اور اس کی وراثت میں کیا حیثیت ہے، انشاءاللہ یہ سب مسائل اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بغیر کوئی تمہید کے میں آپ لوگوں کو عبارت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھو، تو خنسہ بولے تو آپ کو کیا خیال میں آنا ہے کہ ایسا جس کے اندر مرد اور عورت ہونے کی دونوں علامتیں موجود ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اسے کہتے ہیں خنسہ، جس کو عام طور پر ہم ہجڑا بھی کہتے ہیں۔ تو خنسہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے مسائل کیا کیا ہیں وہ بھی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اذا کان للمولود فرج وذکر فهو خنثى فإن كان يبول من الذکر فهو غلام وإن كان يبول من الفرج فهو انثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق منهما۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کے اندر دونوں علامتیں ہیں، مرد کی بھی ہے عورت کی بھی، یعنی فرج بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو فہو خنثیٰ، تو اس کو خنثیٰ کہا جائے گا۔ یا تو ایسے کچھ بھی نہیں، صرف وہاں کیا ہے ایک سوراخ ہے، تو ایسے ایک بچے کو بھی کیا کہا جائے گا، خنثیٰ کہا جائے گا۔ فَإِن كَانَ يَبُولُ مِنَ الذَّكَرِ، اگر وہ ذکر سے پیشاب کرتا ہے تو فَهُوَ غُلَامٌ، تو وہ مرد بچہ ہوگا، لڑکا ہوگا۔ وَإِن كَانَ يَبُولُ مِنَ الْفَرْجِ، اگر فرج سے پیشاب کرتا ہے تو فَهُوَ أُنثىٰ، تو وہ عورت ہوگی۔ فَإِن كَانَ يَبُولُ مِنْهُمَا، اور اگر دونوں سے اسے پیشاب آتا ہے، دونوں سے پیشاب کرتا ہے۔ وَالْبَوْلُ، اور جو پیشاب ہے، يَسْبِقُ مِنْ أَحْدِهِمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک سے پہلے آتا ہے۔ يَسْبِقُ مِنْ أَحْدِهِمَا بولے تو يَسْبِقُ مانا پہلے آنا، دونوں سے پیشاب کرتا ہے مگر ایک سے کیا ہے پہلے آتا ہے، تو نُسِبَ إِلَى الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا، ان دونوں میں سے جو سب سے پہلے جہاں سے آتا ہے اس کی طرف نسبت کیا جائے گا۔ اگر ذکر سے پہلے آتا ہے تو اس کو مردوں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر فرج سے آتا ہے تو اس کو عورت ہو کر شمار کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي السَّبْقِ سَوَاءً، اب یہ ہے کہ پہلے آنے میں بھی دونوں برابر ہے۔ وَإِن كَانَ فِي السَّبْقِ، پہلے آنے میں سَوَاءً برابر ہے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ زیادہ جہاں سے آتا ہے ایسا یا تو ایسا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں۔ تو فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کثرت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ وقال رحمہم اللہ تعالی، اور صاحبین نے فرمایا کہ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا، ان میں سے جو سب سے زیادہ جہاں سے آتا ہے اس کی طرف نسبت کیا جائے گا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک کہ سب سے پہلے بتایا کہ دونوں ہونا ہے، دونوں یا تو ایسے ایک سوراخ ہی ہے جس سے یہ نہیں سمجھ میں رہا کہ ذکر ہے یا فرج ہے، تو اسے خنثیٰ کہیں گے۔ پھر ان میں سے جس سے اسے پیشاب آتا ہے اس کی طرف نسبت کریں گے۔ اگر دونوں سے آ رہا ہے تو سب سے پہلے جہاں سے آ رہا ہے اس کی طرف نسبت کریں گے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آنے میں بھی دونوں برابر ہیں، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک سے زیادہ آتا ہے اور ایک سے کم آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لیکن صاحبان فرماتے ہیں کہ جہاں سے زیادہ آتا ہے اس کی طرف نسبت کیا جائے گا، یعنی ذکر سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کی طرف یعنی مرد ہو کر، فرج سے ہو تو عورت ہو کر۔ لیکن فتویٰ یہاں امام ابو حنیفہ کے ہی قول پر ہے۔ اوکے، نیکسٹ۔ تو ابھی یہ بچہ تھا، اس وجہ سے پھر جب بڑا ہونے لگا، بالغ ہونے لگا، تو اس کو جو علامتیں اس کے اندر ظاہر ہوگی تو اس کی طرف اس کو نسبت کیا جائے گا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْخُنثىٰ، اگر خنثیٰ بالغ ہو گیا، وَخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ، اور اس سے داڑھی نکل گئی، اور وَصَلَ إِلَى النِّسَاءِ، یا عورتوں سے وہ جماع وغیرہ کیا، تو فَهُوَ رَجُلٌ، تو وہ مرد ہے۔ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ، اگر اسے چھاتی نکلی، پیستان نکلے، كَثَدِيِ الْمَرْأَةِ، عورت کے
جیسے عورت کے چھاتی کی جیسے اگر اس کی چھاتی نکلتی ہے، او نزل لہ لبن یا تو وہاں سے دودھ آنے لگا، فی ثدیہ ہی اس کے چھاتی سے دودھ آنے لگا، او حاضا یا تو حیض آنے لگا، او حبلا یا تو وہ حاملہ ہو گیا، او امکن الوصول الیہ من جہت الفرج یا تو فرج کے راستے سے اس کی طرف صحبت کرنا جائز ہو، ممکن ہو، او امکن الوصول الیہ من جہت الفرج فرج کی جانب سے جمع کرنا ممکن ہو، فہو امرأۃ تو وہ عورت ہے۔ فإن لم يظہر لہ احدی ہذہ العلامات اگر اس کو ان میں سے کوئی بھی ایک علامت ظاہر نہیں ہوئی تو فہو خنثی مشکل تو اس کو خنثی مشکل کہا جائے گا۔ تو خنثی مشکل ہو تو ہمیں پرابلم ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت فکس نہیں ہوا، تو اس کے مسائل بھی تھوڑا الگ الگ ہیں۔ اوکے، تو پہلے بتائے اگر اس میں کوئی بھی علامت ظاہر ہو گئی تو اس کی طرح اس کو شمار کیا جائے گا، مردوں والی علامت ظاہر ہو تو مردوں میں شمار کیا جائے گا، عورتوں والی ہو تو عورتوں میں شمار کیا جائے گا، اور تمام معاملات میں وہ اسی طرح اس کا حکم لگا جائے گا۔ تو اگر خنثی مشکل ہے تو ابھی کیا ہے پرابلم ہے، تو اسے مرد سمجھیں گے یا عورت سمجھیں گے، اسی لیے خنثی مشکل یعنی جس کے اندر کوئی بھی علامت ظاہر نہیں ہے۔ تو اگر وہ نماز کے لیے آئے تو کہاں کھڑے گا وہ سب ابھی بتائیں گے۔ وَإِذَا وقف خلف الامامی اگر امام کے پیچھے وہ کھڑا یعنی نماز جماعت کے لیے آیا تو قام بین صف الرجال والنساء تو مرد اور عورت دونوں کے صف کے درمیان کھڑا رہے گا، مردوں کے ساتھ بھی نہیں رہے گا، عورتوں کے ساتھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم مردوں کے ساتھ کھڑا کیے تو کبھی وہ اس کا اپوزٹ رہا، عورت رہی تو سب کی نماز باطل ہو جائے گی، اور اسی کا الٹا اگر عورتوں کے ساتھ ہم کھڑا کیے لیکن یہ اصل میں مرد ہے تو ان کی تمام لوگوں کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے مردوں اور عورتوں کے صف کے درمیان کھڑا رہے گا۔ تو سب سے پہلے مرد رہیں گے، پھر اس کے بعد بچے، پھر خنثی، پھر عورتیں۔ اب نیکسٹ ختنہ کرنے کا، تو ابھی ختنہ کرنے کے لیے اگر مرد ہے تو کوئی ہم اس کو سب معلوم نہیں مرد ہے یا عورت ہے، تو ایک مرد کو ختنہ کرنے کے لگائے، حالانکہ اگر وہ عورت ہو تو وہ جائز نہیں ہوگا، اسی طرح اس کا الٹا بھی۔ تو کیا کریں گے اس کے لیے؟ وَتُبْتَعُ لَهُ أَمَةٌ اس کے لیے ایک باندھی خریدی جائے گی، مِن مَالِهِ اس کے مال سے، تَخْتِنُهُ جو اس کو ختنہ کرے گی، إِن كَانَ لَهُ مَالٌ اگر اس کے پاس مال ہے تو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اگر مال نہیں ہے، ابتاع لَهُ الْإِمَامُ جو وہاں کا امام یا تو قاضی جو رہے گا وہ خریدے گا، بِن بَيْتِ الْمَالِ بیت المال کے مال سے، امتن ایک باندھی کو، فَإِذَا قَتَنَتْهُ تو جب اس کو ختنہ کر چکی ہوگی، باعہا اس کو بیچ دے گا، ورد ثمنہا اور اس کا پیسہ لوٹا دے گا، الی بیت المال بیت المال کے طرف۔ تو باندھی ہونے میں پرابلم نہیں، باندھی کو کیا ہے جائز ہے، اپنے تو جس طرح ایک بیوی ہے اس طرح ایک باندھی ہے تو اپنے آقا کو دیکھ سکتی ہے ضرورت کے ٹائم پر، کیا بھی پرابلم نہیں، ہمیشہ بھی دیکھ سکتی ہے، اس میں کیا بھی مشکل نہیں۔ تو ضرورت کے طور پر اس کو ایک باندھی خرید کے دیں گے، پھر جب کام ہو جائے گا واپس بیچ کے پیسہ بیت المال کو لوٹا دیں گے۔ اب نیکسٹ ہے وراثت کا چرچا، تو اس کو مرد کے جیسے ملے گا یا عورت کے جیسے، تو اس میں دیکھو وَإِن مَاتَ أَبُوهُ وَخَلَّفَ ابْنًا وَخُنثًى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ لِلْإِبْنِ سَهْمَانِ وَلِلْخُنثى سَهْمٌ وَهُوَ أُنثى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمِيرَاثِ۔ تو یہاں امام ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے ان کے رائے ہے اس کو یہاں بیان کیے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ میراث میں وراثت میں عورت ہو کر شمار کی جائے گی۔ تو بتائے وَإِن مَاتَ أَبُوهُ اگر اس کا باپ مر گیا، وَخَلَّفَ اور وہ پیچھے چھوڑ گیا، ابْنًا وَخُنثًى ایک بیٹا اور ایک خنثی ہے، ایک باپ مرا ہے اس کا ایک بیٹا اور ایک خنثی ہے، تو فالمال جتنا مال رہے گا بینہما ان کے درمیان کتنا، علی ثلاثۃ اسہم تین حصوں میں، سہم جمع اسہم معنی کیا ہے حصہ، تو امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق تین حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، للابن سہمانی بیٹے کے لیے 2 حصے، وللخنثى سہم اور خنثی کے لیے 1 حصہ، اور وہو انثى وہ عورت ہوگی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، فی المیراث میراث کے معاملے میں۔ تو ہم پڑھے ہیں کہ عورت کو مرد کا کیا ہے آدھا ملے گا، یا تو مرد کو عورت کا ڈبل ملے گا، اس لیے 3 حصہ کریں گے، 2 بیٹے کے لیے 1 خنثی کے لیے۔ پھر آگے بتا رہے ہیں کہ الا ان یثبت غیر ذلک مگر یہ کہ اس کے علاوہ کچھ دوسرا ثابت ہو جائے۔
سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ بتا رہے ہیں کہ یعنی خنثی کو دونوں میں سے جو سب سے کم ہے وہ ملے گا. تو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت ہو گئی جس میں عورت کو مرد سے بھی زیادہ حصہ مل رہا ہے تو ایسے ٹائم میں مرد کو جتنا حصہ ملے گا وہ دیں گے، یعنی سب سے کم جو ہے وہ دیں گے. تو یہی بتا رہے الا مگر ان یثبت غیر ذالک، اس کے علاوہ دوسرے کوئی چیز کیا ہو جائے، ثابت ہو جائے. تو اگر مرد کو یہاں ڈبل مل رہا ہے، عورت کو ایک مل رہا ہے تو وہ دیں گے. لیکن ایسی کوئی صورت آ گئی جس میں عورت کو زیادہ مل رہا ہے، مرد کو کم مل رہا ہے، تو وہاں مرد کو جو مل رہا ہے، بیٹے کو جو مل رہا ہے وہ ملے گا. نیکسٹ صاحبین کیا فرماتے ہیں، وقال صاحبین فرمائے للخنثی، اور خنثی کے لیے کیا ہے، نصف میراث الذکر، مرد کا میراث کا آدھا ہوگا، ونصف میراث الانثی، اور عورت کی وراثت کا آدھا ہوگا. یعنی اس میں بھی وہ لوگ مرد اور عورت دونوں کے درمیان ہی اس کو قائم کیے ہیں. اور وہ قول الشافعی، و امام شافعی کا بھی قول ہے. امام شافعی یعنی امام ابو حنیفہ کے شیوخ میں سے ہیں. پھر واختلف فی قیاس قولہ، لیکن یہ قول کو قیاس کرنے میں کیا ہو گئے، صاحبین اختلاف کیے. تو فقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ المال بینہما، یہ جو مال ہے ان کے درمیان، علی سبعۃ اسہم، 7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا. للابن اربعۃ، بیٹے کے لیے 4 حصے ہوں گے، وللخنثی ثلاثۃ، اور لڑکی خنثی کے لیے 3 حصے ہوں گے. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد فرماتے ہیں کہ المال بینہما، یہ جو مال ہے ان کے درمیان، علی 12 سہما، 12 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. للابن سبعۃ، بیٹے کے لیے 7 حصے، وللخنثی 5، اور خنثی کے لیے 5 حصے. تو آج کے بیان کا خلاصہ کیا ہے، سب سے پہلے خنثی کیا ہے وہ سمجھے، جسے ایسے دونوں علامتیں ہوں. پھر اس کو مرد ہے عورت ہے کیسے اعتبار کریں گے، جس سے پہلے آتا ہے اس سے، نہیں تو جس سے وہ کرتے ہیں اس سے. اگر دونوں میں پہلے آتا ہے تو اس میں کیا بھی اعتبار نہیں کریں گے کہ زیادہ جہاں سے آتا ہے وہ بول کے. پھر بالغ ہونے کے بعد دیکھیں گے اگر مردوں والی علامتیں ہیں، داڑھی نکلنا، عورتوں کے ساتھ جمع کرنا، یہ سب تو مرد ہو کر شمار ہوگا. اگر عورتوں والی علامتیں ہیں، چھاتی نکلنا، حاملہ ہونا، حیض آنا، تو عورت ہو کر اسے حکم لگائیں گے. اور ایسی کچھ بھی علامتیں نہیں ہیں تو اسے کہتے ہیں خنثی مشکل. اوکے، تو یہ تھے آج کے مسائل. انشاءاللہ نیکسٹ ہم کتاب